الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، عرصہ دراز سے پاک و ہند اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مختلف ادگار میں یکے بعد دیگرے بے شمار اولیاء کبار علیہم رحمت اللہ الغفار نے ہند کا رخ کیا اور لوگوں کو نہ صرف دین اسلام کی دعوت دی بلکہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے انگنت غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے انہیں داعیہ اسلام میں داخل بھی فرمایا۔ تاج الاولیاء سید الاسفیاء وارث النبی عطائے رسول سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ القوی کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ چھٹی صدی ہجری میں ہند تشریف لائے اور ایک عظیم الشان روحانی سماجی انقلاب کا باعث بنے، حتیٰ کہ ہند کا ظالم و جابر حکمران بھی آپ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر تائب ہوا اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج کا وظیفہ اور آج کی ویڈیو خاص طور پر چھٹی شریف کے حوالے سے ہے، جو کہ 6 رجب المرجب کے دن ہے۔ آج کے دن آپ کے لیے روحانی وظائف چینل خواجہ غریب نواز کے اس دن پر آپ کے عرس مبارک پر ایسا عمل لایا ہے، اگر آپ اس عمل کو کریں گے اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا، کیونکہ جو خواجہ غریب نواز کے در پر آتا ہے، جو کہ آپ کے در پر جھولی پھیلاتا ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیونکہ غریب نواز تو لوگوں کو نوازنے والے ہیں، غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج مانگ لیں، کیونکہ آج مانگنے کا دن ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قدم مبارک آپ کی گردنوں پر ہے۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کی نظر اللہ کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوسی کی، نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگور کا ایک خوشہ پیش کیا اور دوزانوں بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا، خوش ہو کر کھلی دل یا سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے باغ، پنچکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا اور راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اس قدر بزرگ ہستی کا آج عرس مبارک ہے، جنہوں نے حصول علم کے لیے بہت زیادہ سفر کیا، ہر جگہ پر سفر کیا۔ جب آپ ہند پہنچے تو آپ نے وہیں پر اپنا ڈیرا بنا لیا۔ بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین کے رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کا انداز اس بات سے لگایا جاتا ہے، ایک مرتبہ سیدنا خواجہ معین الدین کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا، نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا: الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس پر روزہ اقدس سے آواز آئی: وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ نیز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو ہند کے سلطانی بھی بارگاہ رسالت سے ہی عطا ہوئی۔ سبحان اللہ عز و جل، کس قدر بزرگ ترین ہستی تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے سندھ میں اور اس کے علاوہ ہند میں کروڑوں لوگوں کو اسلام قبول کروایا۔ تو آپ لوگ اگر ہو سکے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضری لیجئے۔ جو حاضری کر سکے وہ ٹھیک، جو نہ حاضری کر سکے تو وہ یہیں پر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ایصال ثواب کر دیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا جو لنگر شریف بناتا ہے اور جو گھر میں محافل سجاتا ہے یا کوئی چھوٹا سا ختم وغیرہ دلوا دیتا ہے، تو جب اولیاء کرام کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہ خاص طور پر اپنے مریدوں پر نظر کرم کرتے ہیں۔
ایک بار خواجہ غریب نواز مکہ مکرمہ کی نور بار فضاؤں میں مراقبہ کر رہے تھے کہ ہاتف غیب سے آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تو اس سے بہت خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا۔ عرض کی یا الہی عز و جل میرے تمام مریدوں کو بخش دے۔ جواب آیا بخش دیا۔ عرض کی مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ تو سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کے تقریباً 81 برس راہ خدا عز و جل میں علم دین حاصل کرنے اور مخلوق کو راہ راست پر لانے میں بسر کر دیے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج آپ کو اجمیر شریف کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی۔ آج آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اگر آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اتنا رزق، اتنی برکت ملے گی کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ آپ نے سنا تو ضرور ہوگا حضرت سیدنا غریب نواز کہ آستانہ مبارکہ پر روزانہ اس قدر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے کہ شہر بھر سے غربا و مساکین آتے ہیں اور سیر ہو کر جاتے ہیں، کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ تو آپ کے نام کا اگر عرس منایا جائے، آپ کے نام کا لنگر شریف بنایا جائے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ آج کے دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو کر لیں، کوشش کریں کوئی میٹھی چیز بنا لیں، کوئی نمکین چیز بنا لیں۔ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی، اور آپ نے ایک تسبیح سورہ کوثر کی ضرور پڑھ لینی ہے۔ ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے آپ دعا مانگیں، یا اللہ مجھے عطا فرما، خواجہ غریب نواز کے صدقے میں عطا فرما دے، اے میرے مولا ان کے صدقے میں جو تیرا پیارا بندہ ہے اس کے صدقے میں مجھے بے شمار عطا فرما۔ تو میری ایک بہن کہتی ہیں میں ہر سال یہ عمل کرتی ہوں، میں اگر 100 کروڑ مانگوں تو اللہ پاک مجھے اس سے دگنا کر کے عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ضرور آزما لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر تو آپ کو اللہ کے ولی پہ یقین ہے تو آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ دل سے یقین رکھیے، دل سے عقیدہ رکھیے، انشاءاللہ کبھی بھی غریب نواز کا در بند نہ ہوگا، ہمیشہ غریب نواز کا در آپ کے لیے کھلا رہے گا، اور اللہ پاک آپ کو ایسے ہی رحمتوں اور برکتوں سے ماہ رجب کے مہینے میں نوازتا رہے گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ آپ لوگ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، خصوصی طور پر بہت بڑے پیمانے میں محفل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ سب کے لیے دعا کروائی جائے گی، جتنا ہو سکے اصالِ ثواب کیجئے۔ روحانی وظائف چینل جو یہ ویڈیو اپلوڈ کرا ہے وہاں پہ نیچے آپ نے جتنا بھی آپ نے قرآن پاک یا سورہ یاسین یا کوئی بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہے فوری طور پہ نیچے کمنٹ میں لکھ دیجئے، آپ کے نام کا وہاں پر پیش کر دیا جائے گا اور آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔